الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. عزیز دوستو، آج کی اس پاکیزہ مجلس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں چند باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو کس طرح آج کے معاشرے کے اندر خصوصاً ان دنوں میں گالیاں دی جاتی ہیں اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو مقام جو مرتبہ ہے ان کا پتہ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا احدا من اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ، دنیا کے لوگوں میرے کسی ایک صحابی کو بھی گالی نہ دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو انفق احد مثل احد، تم میں سے کوئی ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اور میرے صحابہ کرام ایک مٹھی یا اس سے بھی کم خرچ کر لے، لیکن تم لوگ ان صحابہ کی فضیلت، ان صحابہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن آج کا ایک شخص اٹھے اور یہ کہے کہ صحابہ ظالم تھے، صحابہ غاصب تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مسلمان ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لعنت کی وجہ سے محمد رسول اللہ کے جانے کے بعد تمام کے تمام صحابہ مرتد ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں اگر کسی اسکول، یونیورسٹی یا کالج کے اندر سارے کے سارے طلبہ فیل ہو جائیں، 2 یا 3 پاس ہو جائیں، تو جو اس ادارے کے جو ذمہ داران ہوں گے اور انتظامیہ والے ہوں گے، وہ سب سے پہلے ان ادارے کے معلمین، استادوں کو لیں گے۔ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ صحابہ مرتد ہو گئے، صحابہ ظالم اور غاصب تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارتداد اختیار کر لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معلم تھا، ان کا ایک معلم تھا، وہ اچھا نہیں تھا، ان کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کر سکا۔ اگر تربیت اچھے طریقے سے کرتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نعوذ باللہ مرتد نہیں ہو جاتے۔ سب سے پہلی بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اس کے بعد ہر شخص جانتا ہے، علماء دور کی بات، طلبہ دور کی بات، کہ ضعیف سند کو اور صحیح سند کو، سند کے اندر اگر کوئی شخص کمزور حافظے والا آ جائے یا ایسا کوئی شخص آ جائے
جو سیل حفظ ہو یا غفلت کا شکار ہو تو سند پوری کی پوری ضعیف پڑ جاتی ہے۔ تم لوگ کہتے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مرتد ہو گئے تھے، ظالم تھے، غاصب تھے، تو مسلمان تم نے قرآن کس سے لیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صحابہ کو دیا تھا۔ اور تم لوگوں نے احادیث کس سے لی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحابہ کو سکھلائی تھی، صحابہ کو تعلیم دی تھی۔ تم نے صحابہ کی تعلیم، صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے، ایسے ہوتے ہوئے دین کی پوری سند ہم تک پہنچی۔ اگر تم لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خلاف باتیں کرتے ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہو، صحابہ کو ظالم اور غاصب سمجھتے ہو، تو دین کی پوری سند ضعیف پڑ جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دینے والے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنے والے اور صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کرنے والے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ فتح میں فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کفار پر انتہائی سخت ہے، آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ لوگ انتہائی ان کو ہمیشہ سجود اور رکوع میں دیکھو گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ لوگ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں صحابہ کرام۔ اور آج کا ایک شخص کہے کہ اللہ کی رضامندی کو تلاش نہیں کرتے تھے، وہ لالچ میں مسلمان ہوئے تھے۔ ابو بکر خلافت کے لیے آیا تھا، عمر خلافت کے لیے آیا تھا۔ مسلمان تیرا ایمان کیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تو حقیقت میں قرآن کا بھی منکر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کی وجہ سے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ مسلمان اس لیے ہوئے تھے اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، اور وہ ہمیشہ رکوع اور سجود میں ہوتے تھے۔ آپ لوگ ہمیشہ ان کو رکوع اور سجود کی حالت میں دیکھیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کا امتحان لیا، بہت بڑی بات ہے، اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ کیا فرمایا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھا تقوی کے لیے، ان کا امتحان لیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ سند اور ڈگری دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ پرکھنے کے بعد، امتحان لینے کے بعد اللہ نے ان کو ڈگری دے دی، اللہ نے ان کے لیے سند جاری کر دی۔ اگر کوئی شخص، دنیا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، کسی ادارے کے اندر کوئی شخص پڑھتا ہے اور امتحانات ہونے کے بعد اس کو ڈگری دی جاتی ہے، اور کوئی شخص اس ادارے کی ڈگری کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ اس ادارے کو نہیں مانتا، اس ادارے کی ڈگری کا انکار کرتا ہے، سند کا انکار کرتا ہے، اس ادارے کو ہی نہیں مانتا، اور اس شخص کی آنکھوں کے سامنے اس ادارے کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں ڈگری دینے والا ادارہ کون سا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈگری دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سند جاری کر دی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان لینے کے بعد ان لوگوں کو ڈگری دے دی، ان کے دلوں کو پرکھا۔ یہ شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کرتے ہیں، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے سند جاری کر دی، ان کو ڈگری دے دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ڈگری دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ،
सनद जारी करने वाला अल्लाह सुब्हानहु व तआला। मुसलमान, अफसोस आपके ईमान के ऊपर। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की गुस्ताखों का अंजाम भी बहुत ही बुरा हुआ। मैं आप लोगों के सामने 2-3 वाक़यात पेश करता हूँ किस तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन लोगों को सिखाया कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की गुस्ताखी नहीं करनी। जिन लोगों ने की है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की गुस्ताखी, दुनिया के लिए इबरत का निशाना बन गए। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशरे मुबश्शरा में शुमार साद बिन अबी वक़ास का होता है। अजीम सहाबी हैं। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफे में गवर्नर थे और अहले कूफा ने साद बिन अबी वक़ास की उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से शिकायत की। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हुकूमत इंतहाई सख्त हुक्मरान थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला ने इनको माज़ूल करके अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कूफा का हाकिम बनाया। तो कूफा वालों ने यहाँ तक कह दिया कि सैयदना साद बिन अबी वक़ास अच्छी तरह नमाज भी नहीं पढ़ा सकते। अजीम शिकायत थी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला ने साद बिन अबी वक़ास को बुलाया। अबू इसहाक़, ये साद बिन वक़ास की कुनियत है। उन कूफा वालों का क्या ख्याल है कि तुम अच्छी तरह नमाज नहीं पढ़ा सकते हो। उस पर सैयदना साद बिन वक़ास ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं तो उन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ाता हूँ, इसमें कोताही नहीं करता। इशा की नमाज पढ़ाता हूँ तो उसकी पहली रकात में किरात लंबी करता हूँ और दूसरी रकात में हल्की पढ़ाता हूँ किरात। उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, अबू इसहाक़, मुझे तो तुमसे यही उम्मीद थी, पर आपने साद रज़ियल्लाहु तआला के साथ एक या कई आदमियों को कूफा भेजा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जाओ साद के साथ। कासिद ने हर मस्जिद में जाकर सैयदना साद के मुतालिक पूछा। सब ने आपकी तारीफ की, लेकिन मस्जिद बनी अबस में गए एक शख्स जिसका नाम उसामा बिन कतादा था और कुनियत अबू सादा थी, खड़ा हुआ। उसने कहा, अम्मा इदा नशत्तना फइन्न सादन, जब आपने अल्लाह का वास्ता देकर पूछा तो कहा, उसने 3 शिकायतें की। सबसे पहले कहा कि ला यसीरु बिसगियति वला यक़सिमु बिलसबियति वला यअदिलु फिल क़ज़ियति, साद कभी भी लश्कर के साथ नहीं जाते और माल गनीमत भी सही तरीके से तक़सीम नहीं करते हैं। वला यअदिलु फिल क़ज़ियति, और इंसाफ के साथ फैसला भी नहीं करते। मुसलमान 3 शिकायतें की साद के मुताल्लिक। साद ये रसूल है। साद ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से 3 बद्दुआएं की। फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन कान अब्दुका हादा काज़िबन काम रियाअन व सुम्मतन, ये अल्लाह, अगर यह आपका बंदा सिर्फ दुनिया को दिखलाने के लिए खड़ा हुआ तो अल्लाह मैं 3 बद्दुआएं करता हूँ। फातिल उमरहु, इसकी उम्र को बढ़ा दे। वातिल फ़क़रहु, इसकी फ़कीरी को बढ़ा दे। व अर्क़िज़हु बिल फ़ितनी, और इसको फितनों में मुब्तला कर दे। और वह बूढ़ा शख्स, अल्लाहु अकबर कबीरा, वकान बादु इदा सुइल यक़ूलु शेखुन कबीरुन मुफ्तूनुन असाबतनी दावतु साद, जब बूढ़ा हुआ रज़ील उमर को पहुंचा, कोई शख्स उससे पूछता था तो क्या कहता था, असाबतनी दावतु साद, साद की बद्दुआ लग गई। मुसलमान सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की खिलाफ बातें नहीं करना। रावी कहते हैं कि फाना रईतुहु बादु कद सकद हाजिबाहु अला ऐनैहि मिनल किबर, और आबरू के जो बाल होते हैं, फरमाते हैं रावी कि उसके बड़े हो चुके थे, और रास्ते में जो बच्चियां जा रही थी और ये उनकी भी हरकत किया करता था। क्यों? सहाबी की बद्दुआ थी। मुसलमान, सहाबी की बद्दुआ
کوئی عام بد دعا نہیں ہے۔ سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نے عروہ بنت اویس نے سعید بن زید کے خلاف دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس عورت کی زمین پر قبضہ کر لیا، اور یہ مقدمہ مروان بن حکم کے پاس گیا اور وہ عورت مقدمہ لے کر مروان بن حکم کی طرف چلی گئی، اور سیدنا سعید کو مروان بن حکم نے بلایا۔ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں اس بات کے بعد بھی اس کی زمین کے حصے پر قبضہ کر سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ حدیث پر عمل دیکھو۔ اس مروان نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا جس نے کسی کی زمین پر ایک بالش بھی ظلم سے حاصل کر لی اسے 7 زمینوں تک کا توق پہنایا جائے گا۔ تو مروان نے کہا اس کے بعد میں آپ سے کسی شہادت کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سعید نے بد دعا کی، اللہم ان کانت کاذبۃ فعنی بصرھا واقتلھا فی ارضھا، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو نابینا کر دے، اس کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو جائے اور اس زمین پر اللہ اس کو قتل کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ فما ماتت حتی ذہب بصرھا، وہ نہیں مری اس حد تک کہ وہ نابینا ہو چکی تھی۔ ثم بینا ہی تمشی فی ارضھا اذا وقعت فی حفرۃ فماتت، اور وہ دیواروں کو ٹٹول کے چل رہی تھی، ایک دن ایسے ہوا اس زمین کے اندر کسی کنویں میں وغیرہ میں گر کر وہ عورت مر گئی۔ مسلمان صحابہ کی بد دعا کوئی عام بد دعا نہیں، صحابہ کے گستاخوں کے انجام آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھو، احادیث کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھو، صحابہ کے گستاخوں کا انجام کیا ہوا تو خدا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور توقیر کیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے لیے ایمان لانے کے لیے معیار بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، دنیا کے لوگوں ایمان لانا چاہتے ہو صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، ان کے ایمان کا کیا کہنا۔ اللہ رب العالمین سے سوال مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔